السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ابن ماجہ کی 38-19 روایت ضعیف ہے۔ جی ہاں ضعیف ہے۔ تو کیوں ضعیف ہے؟ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے الحکم بن مصعب۔ یہ کتنے نمبر پر آ رہا ہے؟ پہلا، دوسرا، تیسرے نمبر پر ہے حکم بن مصعب، اور یہ مجہول ہے، جیسا کہ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں کہا، اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے کسی اور جگہ میں۔ تو راوی کے مجہول ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، مگر بات ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حدیث یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من لازم الاستغفار، سبحان اللہ، جو بندہ استغفار کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے، اور ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کو راستہ بھی بنا دیتا ہے، اور پروردگار اس کو وہاں سے روزی روٹی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ معنی صحیح ہے۔ دوسرا، میرا الحمدللہ نہایت خوبصورت اس پر تجربہ ہے جو ہے ناقابل بیان۔ تو قرآن مجید میں اپنا سورۃ الطلاق ہے، پارہ نمبر بن جائے گا 28 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ اس روایت کا آخری جملہ وہاں پر میچ ہو رہا ہے۔ جو بندہ اللہ کے تقوی کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے، یہ اس سے اوپر والا جملہ بھی یہاں آ گیا مخرج، اور اللہ اس کو وہاں سے روزی روٹی دیتا ہے جہاں سے اس بندے نے سوچا بھی نہیں تھا، اس کو گمان بھی نہیں آیا تھا کہ مجھے اللہ یہاں سے روزی روٹی کا بندوبست کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کے 2-3 جملے تو یہاں سورۃ الطلاق میں پورے ہو گئے۔ تنگی سے نکلنے کا رستہ، روزی روٹی، یہ سورۃ الطلاق میں پوری ہو گئی۔ اوپر کی جو لائن ہے جو استغفار کی پابندی کرے، یہ سورۃ نوح پارہ نمبر 29 میں پڑھا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ پیغام آپ کے اور میرے لیے بھی ہے۔ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے رسولوں میں پہلے رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قوم کو کیا بتا رہے ہیں؟ اے میری قوم، اپنے آپ پر استغفر اللہ کا پڑھنا لازم کر لو۔ یا قوم استغفروا ربکم، اپنے آپ پر استغفار کرنا لازم کرو۔ اے میری قوم، استغفر اللہ کا ورد کرو، استغفر اللہ کہو، رب اغفر لی کہو۔ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہاں جی، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بے شک شان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہایت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بخشش اور رحمت کے ساتھ پروردگار تم پر بارشیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں مال و اولاد کے اندر زیادہ فرما دے گا۔ ہیں جی، اللہ تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا، بارش ہو، نہر ہو، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا۔ ہیں جی، مال اور دولت کی فراوانی ہوگی۔ تو اس لیے یہ روایت حکم بن مصعب کی جہالت کی وجہ سے ضعیف ہے، اور ضعیف ہونے کے باوجود اس روایت کی تائید قرآن کی آیات میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔